We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا ایک ایسا سنگین گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف منع ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ یہ محض ایک وقتی خواہش یا جسمانی کمزوری کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی روح، اس کے کردار، اس کے ایمان، اس کے خاندان اور اس کے پورے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بظاہر زنا کرنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ چند لمحوں کی لذت حاصل کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بہت قیمتی نعمتیں چھین رہا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زنا کرنے والا شخص ہمیشہ 7 بنیادی چیزوں سے محروم رہتا ہے، چاہے وہ اس کا شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ سب سے پہلی چیز جس سے زنا کرنے والا شخص محروم ہو جاتا ہے وہ دل کا سکون ہے۔ گناہ وقتی خوشی تو دے سکتا ہے مگر دائمی اطمینان کبھی نہیں دے سکتا۔ زنا کرنے والا بظاہر ہنستا ہوا نظر آتا ہے مگر اس کے دل کے اندر ایک مستقل بے چینی، خوف اور اضطراب موجود رہتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں عزت خاک میں نہ مل جائے۔ یہ خوف اس کے دل کو اندر ہی اندر جلاتا رہتا ہے اور وہ حقیقی سکون سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ سکون صرف اطاعت الہی میں ہے اور نافرمانی میں صرف بے چینی۔ دوسری چیز جس سے وہ محروم ہو جاتا ہے وہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے بلکہ یہ کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن سن کر آنکھیں نم نہیں ہوتی، دعا میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ایک پاک دامن انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ یوں وہ عبادت تو شاید کر رہا ہو مگر ایمان کی مٹھاس سے محروم رہتا ہے۔ تیسری چیز عزت و وقار ہے۔ زنا کرنے والا چاہے کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، اس کا گناہ کبھی نہ کبھی اس کی عزت پر ضرور ضرب لگاتا ہے، کبھی دنیا میں رسوائی کی صورت میں اور کبھی آخرت میں۔ معاشرہ ایسا شخص پر اعتماد نہیں کرتا، لوگ دل میں اس کے لیے احترام نہیں رکھتے اور اگر اس کا گناہ ظاہر ہو جائے تو وہ شخص اپنے ہی گھر، خاندان اور دوستوں میں شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ عزت وہ نعمت ہے جو پاکیزگی سے ملتی ہے اور زنا پاکیزگی کو برباد کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز برکت ہے۔ زنا کرنے والے کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس کے رزق میں، اس کے وقت میں، اس کے تعلقات میں، اس کی صحت میں اور اس کی اولاد میں برکت نہیں رہتی۔ بظاہر وہ کماتا بہت ہے مگر خرچ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر وقت بہت ہے مگر زندگی بے ترتیب رہتی ہے۔ بظاہر گھر آباد ہے مگر دل ویران ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز حیا ہے اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ زنا انسان سے حیا چھین لیتا ہے۔ جو کام پہلے سے شرمناک لگتے تھے وہ معمولی محسوس ہونے لگتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، زبان بے باک ہو جاتی ہے اور دل گناہوں سے نہ گھبرانے لگتا ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان ہر برائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے حیا کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے اور زنا کو اس حیا کا قاتل بتایا ہے۔
چھٹی چیز خاندانی سکون ہے۔ زنا صرف ایک فرد کا گناہ نہیں رہتا بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے۔ شادی شدہ شخص اگر اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گھر برباد ہونے لگتا ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، شک اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور اولاد نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ شخص زنا میں مبتلا ہو تو اس کی آئندہ شادی شدہ زندگی بھی اکثر سکون سے خالی رہتی ہے، کیونکہ جو شخص حرام کا عادی ہو جائے اس کے لیے حلال پر قناعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ساتویں اور سب سے خطرناک چیز اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، مگر وہ بندہ جو جان بوجھ کر بار بار اور بے خوف ہو کر زنا کرتا رہے اور توبہ کی طرف نہ آئے، وہ خود کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی اور انجام کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے اور آئندہ کے لیے خود کو پاک رکھنے کا عزم کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہی اللہ کی شان رحمی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے، اس پر نادم ہو اور اس سے دور بھاگے۔ یہ تحریر کسی کی توہین یا دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ نصیحت اور اصلاح کے لیے ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، مگر عقل مند وہ ہے جو اپنی خطا کو پہچان لے اور پلٹ آئے۔ زنا جیسا گناہ صرف دنیا کی زندگی کو نہیں بلکہ آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہوں، اپنے دلوں اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور حلال راستے کو اختیار کریں۔ اگر آپ کو ایسی سبق آموز، اصلاحی اور دینی تحریریں پسند ہیں جو دل کو جھنجھوڑ دیں اور گناہوں سے بچنے کا حوصلہ دیں تو قصص النور چینل کو ضرور فالو کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ معاشرے میں پاکیزگی، حیا اور ایمان کی روشنی پھیل سکے۔ اے اللہ، ہمیں ظاہر و باطن کے تمام گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں حرام سے نفرت اور حلال سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس گناہ میں مبتلا ہیں انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بے حیائی اور فحاشی سے بچا کر رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔